بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں خوش آمدید، جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ امپلسونیس یعنی جذباتی رد عمل وہ کیا ہوتا ہے، اور انٹیوٹیونیس یا انٹیوٹیو ڈیسیژن، یا اردو میں اگر کہیں تو وجدان یا وجدانی طور پر کیے گئے فیصلے کیا ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ کس طرح ایک impulsive person can become an intuitive person. So we'll get answer to these questions. ہماری آج کی یہ جو گفتگو ہے یہ تسلسل ہے ہماری گزشتہ ویڈیو کا، جس میں ہم نے سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلوں کے 5 فوائد پہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور ہم نے اس سوال پہ اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا کہ امپلسیو اور انٹیوٹیونیس میں کیا فرق ہے۔ آج ہم اس کا جواب بھی دیں گے، تو اس ویڈیو کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کے تو زیادہ کنیکٹ کر پائیں گے آج کی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلوں کے آڑ میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو کیپ اے بیلنس اینڈ evaluate ourselves whether we are getting lazy، اور کیا ہم کہیں سستی اور کاہلی کا شکار تو نہیں ہو رہے پلاننگ کے نام پر۔ تو ہمیں اپنا سیلف ریفلیکشن کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم ان دونوں چیزوں میں فرق کریں، اور اس دور میں اس موضوع پر گفتگو کرنا اس لیے بھی اہم ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم جب چیزوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور اس کو تسلسل کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم فوراً کمنٹ دینے لگتے ہیں اور امپلسیو سے کمنٹ دیتے ہیں، جس کا ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے، اور ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، اور چیزوں کو ہم تعمیر کی طرف تعمیر کی بجائے تخریب کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں۔ تو ان گفتگو ایسے موضوعات پہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے ان چیزوں میں فرق کرنا اور اس کی سمجھ آنا بڑا اہم ہے۔ تو اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے ہمیں ایک دعا سکھائی جس کا پہلا ٹکڑا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور مکمل دعا ڈسکرپشن میں آپ کے لیے لکھ دوں گا تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ یہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں غم سے، حزن سے، اور کیا کہ سستی اور کاہلی سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن آج کے دور میں جیسے میں نے عرض کی کہ ہمیں بہت جلد فیصلے کرنے کی صلاحیت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا، اور یہ کیسے ہوگا؟ ہم امپلسیو ہوں تو اس کے نقصان ہیں، ہمیں انٹیوٹیو ہونا چاہیے تو وہ کس طرح ممکن ہوگا؟ تو آئیے ہم اس کو تفصیل سے اس پر بحث کرتے ہیں۔ انٹیوٹیونیس کے 5 کمپوننٹ ہیں۔ یہ ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہے انٹلیکٹ میں، یہ ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہے نالج اور آپ کا جو پریویس ایکسپیرئنس ہے، اور آپ کی جو مہارتیں ہیں، سکلز ہیں، اور ڈیپ تھنکنگ یعنی چیزوں کا تجزیہ کرنا اور اس کی صلاحیت۔ تو یہ 5 کمپوننٹ آپ کو اپنے اندر پالش کرنے ہوں گے۔ یو نیڈ ٹو ارن مور اینڈ مور نالج اباؤٹ دا تھنگس اکراس دا ڈسپلنس، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنے تجارب زندگی بلکہ دوسروں کے تجارب زندگی سے یا تجربات زندگی ان سے فائدہ کرنا ہوگا، فائدہ اٹھانا ہوگا۔ تو اگر یہ 5 کمپوننٹ آپ اپنے پالش کرتے رہتے ہیں تو آپ زیادہ انٹیوٹیو ہوتے جائیں گے۔ اب اس کی 5 نشانیاں بھی ہیں انٹیوٹیونیس کی، جن کو آپ اپنے اندر ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، ان پہ کام کر کے، ان کو بہتر کر کے، اور ان 5 کمپوننٹس کو بھی آپ فردر پالش کر سکتے ہیں۔ یو کین بیکم انٹیوٹیو۔ وہ 5 نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی، انٹیوٹیو لوگ ان کا سیلف بلیف بڑا سٹرونگ ہے۔ سو سی ایویلیویٹ یور سیلف ویدر یور سیلف بلیف اینڈ سیلف اسٹیم از اسٹرونگر، اور ہائی ہے آپ کی سیلف اسٹیم کے نہیں، یعنی آپ اپنے اوپر کرٹیسزم کو پازیٹیولی ایویلیویٹ کر پاتے ہیں۔ یہ سمپل سی آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں۔ اف یو ایبل ٹو ڈو دیٹ اینڈ یو ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کرٹیسزم، تو اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے سو مین یو آر آن اے ٹریک اینڈ یو کین ایون بیکم مور انٹیوٹیو۔ سو سیلف بلیف آپ کا بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو ایک نشانی جو ہے وہ سیلف بلیف، اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ زیادہ انکلوسیو ہوتے ہیں۔
اگر آپ انکلوسیو ہیں یعنی آپ اجتماعیت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اپنے پرسنل بینیفٹ کے اوپر اجتماعی جو فوائد ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں, سو دیٹ از اندر سائن آف بینگ انٹیوٹیو. دا تھرڈ از ٹو ٹیک چیلنجز. دا فورتھ ٹو سالو دا پرابلم. یعنی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو چیلنجز اگر آپ کو درپیش آتے ہیں تو آپ ان کو بڑے مثبت انداز میں ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. آخر یہ پانچویں بڑی خصوصیت انٹیوٹیو لوگوں کی کہ وہ لانگ ٹرم بینیفٹ, شارٹ ٹرم کے ساتھ لانگ ٹرم بینیفٹس کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور ویژنری ہوتے ہیں. اگر یہ پانچ نشانیاں آپ کے اندر ہیں تو بی ہیپی اینڈ انجوائے دیم اینڈ کیپ پالشنگ دا 5 کمپوننٹس. اور اگر ان میں کمزوری ہے تو آپ کو اپنی ان 5 کمپوننٹ آف انٹیوٹیونیس جو ہے یعنی انٹلیکٹ, ڈیپ تھنکنگ, نالج, اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس, ان پہ کام کرنا ہوگا اور ان کو زیادہ پالش کرنا ہوگا اور ان پہ زیادہ توجہ دینی ہوگی. تو آپ کے اندر دیکھیے گا یہ 5 نشانیاں آٹومیٹکلی آپ کے اندر پیدا ہوتی جائیں گی. یعنی آپ کا سیلف بلیف اسٹرانگ ہو جائے گا, آپ انکلوسیو ہو جائیں گے, آپ چیلنجز لیں گے, آپ پرابلم سالو کریں گے اور آپ لانگ ٹرم بینیفٹس کو سامنے رکھیں گے اور ویژنری پرسن کے طور پہ یو کین بیکم ویژنری پرسن اور اسی طور پہ آپ کی پہچان بنے گی. سو یو کین ارن انٹیوٹیونیس. اب عربی میں اس کے لیے بڑا اچھا الفاظ یوز کیے جاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں رجل حسیون و رجل حدثیون. حسی یعنی سینسری, the one who get benefit from his 5 senses. اچھا یہی آدمی گریجولی حدثی بن جاتا ہے یعنی وجدان اور اس تک پہنچ جاتا ہے. تو اپنے ان 5 کمپوننٹ پہ کام کرتے رہیے اور اپنے اندر ایویلیویٹ کرتے رہیے ان 5 نشانیوں کو, تو آپ پروگریس کرتے رہیں گے اور آپ اپنی انٹیوٹیونیس کے لیولز اپنے اور ہائی کرتے جائیں گے. تو یہ تو ہوگا انٹیوٹیونیس. اب آئیے امپلسونیس کیا ہوتی ہے. یہ ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہے ایموشنز میں. اب ایموشن بڑا نیچرل آپ کے ہوتے ہیں اور ہر شخص کے اندر یہ ہوتے ہیں, لیکن وہ آپریٹ ہی جو کہہ لیں ایموشنز کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو کہہ لیں پرسیپشن پہ اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ فیکٹ کو چھوڑ کر پرسیپشنز کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور انکمپیٹنس ہوتی ہے اس کے اندر, اور وہ سکلز کو ارن کرنے کے بجائے جو ایموشنز ہیں ان کو مینپولیٹ کرتا ہے اور ان کے ذریعے وہ بینیفٹ حاصل کرنے لگتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے, اور وہ ایکسپیرینس چاہے اس کا اپنا ذاتی ہو یا دوسروں کا اس سے استفادہ نہیں کرتا. اور اسی طرح تھنکنگ, اس کی تھنکنگ ہیبٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو یہ 5 ہی کمپوننٹ ہیں جو امپلسونیس کو کریٹ کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. تو آپ کو ان کو منیمائز کرنا ہوتا ہے, ان کو ان پہ کام کرنا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہاں 5 خصوصیات یا 5 کمپوننٹ ہیں انٹیوٹیونیس کے, وہی ان کا ادر سائڈ دیکھیں تو وہی جو ہے وہ امپلسونیس کا باعث بنتے ہیں. اب آئیے کہ ان کی بھی 5 خصوصیات ہیں, آپ اپنے اندر ایویلیویٹ کیجئے گا. اگر یہ 5 چیزیں آپ کے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے یو نیڈ ٹو ورک مور آن یور پرسنالٹی. یعنی آپ کی سیلف اسٹیم پہلی بات وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, یا سیلف بلیف اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, تو گیٹ اٹ اسٹرانگر. اور آپ انکلوسیونیس کی بجائے ایکسکلوسیونیس یا سینٹر جن کہہ لیں سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں اور آپ دوسرے کے فائدوں کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے. تیسری چیز, آپ پرابلم کو اتنے کو سالو کرنا چاہتے ہیں, اتنے کو چیلنج لیتے ہیں جو آپ کے اپنے بینیفٹ میں ہوتے ہیں, اور آپ کے سامنے شارٹ ٹرم بینیفٹ زیادہ آپ ان کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ 5 چیزیں آپ کے اندر ہو رہی ہیں سو اٹ مین یو آر امپلسیو, یو نیڈ ٹو ورک آن یور ایموشنس. اب آئیے ایک ایموشنل آدمی کیسے انٹیوٹیو بن سکتا ہے, تو اس کو ان 5 کمپوننٹ پہ کام کرنا ہوگا. نالج, اسکل, ایکسپیرئنس اور ڈیپ تھنکنگ, ان چیزوں پہ اس کو کام کرنا ہوگا. اب اس کا 1 لائنر میں اگر آپ کو آنسر دوں کہ ہاؤ impulsive person can become intuitive person, 1 liner answer to help you more so that you may work more on your emotions. The one who will try to tame and train his or her own emotions
اور ان کو الائن کرے گا ود پرنسپلز اور ویلیوز اور ریشنلائز کرے گا. تو جتنا اپنے اندر وہ یہ اپنی سیلف ریفلیکشن کے دوران جتنا وہ اپنے آپ کو پرنسپلز اور ویلیوز کے ساتھ الائن کرتے ہوئے ریشنل ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ انٹیوٹیو ہوتا جائے گا. سو اٹ مین جو آپ کا نیچرل آپ کے اندر فلو ہوتا ہے ایموشنز کا, یو نیڈ ٹو مینیج دیٹ فلو ٹو بیکم مور انٹیوٹیو, اینڈ یو کین بیکم مور انٹیوٹیو بائی working on your emotions and aligning them with the values and principles, and obviously to rationalize them. So you will learn to be more you can say progressive person. یہاں ایک چیز اور بڑی آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ امپلسونیس اور انٹیوٹیونیس دونوں کے اندر ایک چیز کامن ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اندیشہ, تھریٹ اور فیئر. اب میں نے دونوں کی جب خصوصیات بتائیں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ چیلنج جو اندیشوں کو ایویلیویٹ کر پائے اور کنیکٹ کر پائے ود دا گاڈ اور اپنے خالق کے ساتھ, وہ ان اندیشوں کے ہوتے ہوئے, ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے چیزوں کے مسائل اور جو چیزوں میں جو سامنے آنے والے مسائل ہیں, وہ ذاتی زندگی ہو, وہ آپ کی معاشرتی زندگی ہو, یا آپ کی پروفیشنل لائف ہو, آپ کی ورک پلیس ہو, تو وہ ان میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھا پاتا ہے. وہ اقبال نے بڑی اچھی ہماری رہنمائی کی کہ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے, تیری پرواز لولاکی نہیں ہے, یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری, تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے. سو اندیشے زندگی میں تو لاحق رہیں گے, چیلنجز زندگی میں تو ہوں گے, بٹ یو نیڈ ٹو کنیکٹ ود ہائی پرنسپلز and with ultimately with God, and become more God centered. So if you have that ability to be more human centered and then God centered, so you will inshallah be a very contributing person in the life, and you will become a source of inspiration for others as well. So اسی خوبصورت خیال کے ساتھ آئندہ تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.